السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، معلمین و معلمات اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز بہنوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے مہمانوں کے حقوق کی اہمیت کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گی. انشاءاللہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے. اسلام میں مہمانوں کے حقوق. مہمان نوازی مذہب اسلام کی خاصیت ہے. مہمانوں کی عزت اور احترام کرنے کو کامل ایمان کی نشانی بتائے گئے ہیں. سب سے پہلے مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھی بات چیت ایک اچھا مسلمان کی نشانی ہے. میزبان کو چاہیے کہ وہ اپنی ضیافت میں نیک لوگوں کو بلائے. غریبوں کو چھوڑ کر صرف مالداروں کو مہمان نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں صرف مالداری کو بلایا جاتا ہے. مہمان نوازی کا مقصد فخر کرنا نہیں بلکہ اتباعی سنت اور اپنے بھائیوں کی محبت اور خوشی مقصود ہو. مہمان نوازی کے آداب. مہمان کے خاطر توازن نہیں برتنی چاہیے. مہمان کے آنے سے بیزاری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے، ان کا استقبال کرنا چاہیے. میزبان کو زیادہ انتظار نہ کرائے. 3 دن سے زیادہ دن کسی کے پاس مہمان بن کر نہیں رہنا چاہیے. ہاں، اگر میزبان خود مجبور کرے تو رک سکتے ہیں. مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کے پاس خوش دل سے جائے. اگر میزبان کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو نظر انداز کر دے. مہمان کھانے میں آنے کے بعد تواضع اور انکساری کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. السلام علیکم.